السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 7th مجلس دن گزرنے کے بعد شب کی مجلس ہے، شب 8 محرم، اور اس آئے مبارک پر 6 دن سے معروضے کر رہا آپ سے، اور آج کا 7واں دن، ابھی 2 دن رہ گئے آج کی مجلس کو چھوڑنے کے بعد۔ اللہ صاف اعلان کر رہا، ویری کلیئر میسیج، کہ اللہ کی نصرت بہت قریب ہے، اللہ اپنی نصرت کو فوراً بھیجے گا، اور اس نے کنڈیشن رکھا، اس کی ہیلپ، اس کی نصرت صرف مومنین کے لیے ہے، جو مومن ہے اس کے لیے۔ دوستو، مومن کہنا آسان ہے، مومن رہنا مشکل ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اٹس ویری ایزی۔ اپنے آپ کو مومن مت سمجھو، اس لیے کہ یو نو واٹ یو ڈڈ، اپنی لائف میں ہم نے کیا کیا۔ دوسرے کو مومن سمجھو، اپنے آپ کو، تم کو پتہ ہے کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، مجھے معلوم ہے، اللہ معاف کرے، لیکن سامنے والا کا کوئی گناہ نہیں معلوم تم اس کو مومن ضرور سمجھو، اور تم کوشش کرو مومن بننے کی، تم ٹرائی کرو۔ یہ محرم، جیسے میں پہلے دن سے بول رہا، چینج کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ یہ گرانٹیڈ لے کے زندگی گزار رہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو چینج مائی سیلف، تو آپ سب سے بڑے گناہگار ہیں، اس لیے کہ یہ فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں، کوئی نہیں بول سکتا۔ جن کے صدقے میں پرفیکٹ ہوتے وہ استغفار کرتے، تو ہم کو کیا ہوا؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ سارے معصومین کی زندگی اٹھا کے دیکھو، سارے معصومین کی لائف اٹھا کے دیکھو، انہوں نے سٹریس کیا ہے، زور دیا ہے اس بات پہ کہ جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ، 24/7 بولو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بندوں کو بولو بامبے کے، اور اس کو بولو، اس کو بولنے سے تمہارے گناہ معاف ہوں۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جس کی نالج مجھے نہیں ہے؟ یہ مولا کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، دعائے کمیل میں، کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں، نالج نہیں۔ کہ علی کو کسی چیز کی نالج نہیں؟ وہ زمین اور آسمان کا مالک، وہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف، وہ دلوں کے حال سے واقف، دل کی دھڑکن سے واقف، تمہاری ہارٹ بیٹ سے واقف، کائنات کا مالک ہے۔ لیکن واٹ امام علی سیئنگ دعائے کمیل میں، کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ یاد رکھو، ذہن میں یہ لانا بھی نہیں کبھی کہ خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ کہ مولا کے کوئی گناہ تھے، نو۔ اس کے کیا ہوں گے یار، جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت ایمان ہے، وہ علی صرف ہم کو میسیج دے رہے کہ جب میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں جا کے اس طرح مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا؟ واٹ ہیپن ٹو یو؟
تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ افسوس یہی ہے کہ جو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، اس کا ون آف دی ریزن، یہ میں بس ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آئی ایم ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ، جو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے وہ سارے پرابلم سالو اسی وقت ہوں گے when you say sorry to your Allah. بولتے جاؤ، گاڑی ڈرائیو کر رہے بامبے میں، ٹرین میں جا رہے، بائک پہ جا رہے، واک کر رہے، دل میں بولو، وہ تمہاری دل کی آواز سنتا ہے. دل میں بولو I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. یہ سوری سے ہیپی میرڈ لائف بھی ہوتی، یاد رکھو. کل ہی فون آیا، میری کوئی مجلس سنی تھی انہوں نے، یہ اسٹیج آ گیا تھا کہ ڈیورس ہو جاتا تھا، وہ اسٹیج پہ آ گئے تھے کہ ڈیورس ہونے والا تھا. She said کہ I started reciting استغفار اور زیارت آل یاسین، اور میں اپنے امام کو ہدیہ کر رہی تھی، اور میں بول رہی تھی مولا only you can save my life, only trust دیکھو، trust دیکھو، you can save my life. اور کثرت کے ساتھ میں نے سوری بولا ہے، بس پیچ اپ ہوا اینڈ دے آر ہیپی. کئی چیزیں، ٹائم کم ہوتا ورنہ آپ کو پتا تھا کہ سوری کین چینج یور لائف، کین چینج یور ڈیسٹینی. تقدیر بدل جائے گی اگر تم استغفار کثرت سے کرو. یہ امام علی کا بتایا ہوا طریقہ کہ ہر پریشانی کے لیے استغفار. ہم دن میں کتنی مرتبہ بولتے ہیں، آپ خود ڈیسائیڈ کرو اینڈ لیٹ می نو، ڈونٹ ٹیل می بٹ یو جسٹ تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. دن میں کتنی مرتبہ آپ سوری بولتے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. 1000 گناہ ہیں، ایک دفعہ بول رہے آپ. ہاں آپ خود بولو، نماز فجر کے بعد، ظہرین کے بعد، مغرب عشاء کے بعد آپ بولتے ہو. رات میں بستر پہ سونے سے پہلے بولتے ہو. بیفور یو گو ٹو یور بیڈ جسٹ سے سوری ٹو اللہ، اس لیے کہ گارنٹی نہیں ہے کہ صبح میں اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے، تو ایٹ لیسٹ سوری بول کے تو جاؤ. جتنا سوری بولو گے، وہ جو تمہاری ایٹرنل لائف آنے والی ہے مرنے کے بعد کی، اس میں پیس ہو جائے گا. اب دوستو ایک بات بولو، دوسروں کو چھوڑو، دوسروں کے پاس تو کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ کے پاس 14 واسطے. اب استغفار بول کے بولو اللہ تجھے 14 معصومین کا واسطہ، پلیز فارگیو، پلیز فارگیو. اور کربلا کا پیغام بھی یہی، مولا حسین نے کربلا میں حر کو معاف کر کے تا ظہور امام ہر چاہنے والے کو بتا دیا کہ ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر اف یو کم، ایسا معاف ہوتا ہے. کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک سیکنڈ میں گناہ معاف ہو جائے. اللہ کہہ رہا میں تواب الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، کم ٹو می اینڈ سے سوری ٹو می، کم ٹو می. شرما مت، اللہ سے کیا شرما رہے؟ نصر من اللہ ہے و فتح قریب، فتح حاصل ہوگی، 100% حاصل ہوگی، لیکن تم کو ٹرائی کرنا ہے. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں، نبی ابراہیم کا. جناب ابراہیم بہت بڑا نبی، 3 سٹیٹس تھے ان کے پاس، نبی تھے، رسول تھے، امام تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے کہا گیا. 3 ٹائٹلز تھے ان کے، نبی، رسول، امام. ہمارے امام کو چھوڑ دو. 3 مقام ہونے کے بعد اللہ نے ان سے کئی امتحان لیے. ٹرسٹ، پلیز غور سے سنو، ٹرسٹ اگر بلڈ ہو جائے تو کیا مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی ہیلپ کیسے آتی. ان کے زمانے میں جو سب سے بڑا ظالم حاکم تھا وہ نمرود تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا بولا تھا، اور ابراہیم کو وہ قتل کرنا چاہا. اب سب کو معلوم ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آگ میں پھینک رہا تھا، آگ میں ڈالا جا رہا تھا. اور وہ آگ، وہ فائر، قرآن کا واقعہ ہے پورا، اتنی بڑی تھی کہ اللہ عظیم ہے نا عظیم،
وہ عظیم، اللہ بول رہا عظیم آگ تھی. یو کین امیجن. روایت میں ہے کہ 1 کلومیٹر دور، 1 کلومیٹر کا سرکل تھا جو آگ تھی. اتنی لکڑی ڈالی گئی تھی، 6 مہینے تک ڈالا گیا تھا، اس کے بعد اس کو آگ لگائی تھی. نمرود یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم جائیں اور جل کے خاک ہو جائے. اینڈ ہی واز سو شیور، نیچرلی اتنی آگ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1 کلومیٹر دور تک لوگ نزدیک نہیں آ رہے تھے اس کی تپش سے، آگ سے. اور اوپر کچھ 300-400 فیٹ کے اوپر برڈز فلائی نہیں کر رہے تھے، اتنی آگ تھی، شعلے تھے. اور یہ فائنلی ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا. وہ منجنیق میں بٹھا کر میری طرف دیکھا، ایسے گول پھرا گیا، پھر آگے 1 کلومیٹر دور سے چھوڑا گیا. بس اب ابراہیم ہوا میں ایسا جا رہے. ان کو باندھ دیے تھے ہاتھوں پیر سے، اتنا بڑا نبی ہاتھوں پیر سے باندھ دیا. وہ جب ہوا میں آگ کی طرف، ٹرسٹ دیکھو اللہ کا، آگ کی طرف جانے لگے تو آسمان میں سارے ملائکہ گھبرا گئے. جبرائیل نے اللہ سے کہا پروردگار یہ تیرا محبوب بندہ ہے، زمین پہ جو تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کو پھیلا رہا ہے، اب وہ جل جائے گا، کیا میں جا کے مدد کروں، ہیلپ کروں؟ تو آواز آئی جبرائیل جاؤ، اگر وہ لے لے تو کر لو. ارے جبرائیل تیز آئے نیچے. میں پورا قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں، ہسٹری سے نہیں سنا. جبرائیل تیز آئے، راستے میں ہیں ابراہیم ہوا میں. جبرائیل نے آگے کہا ابراہیم کیا حال ہے؟ کہا میرا حال میرا اللہ جانتا ہے. اس کے بعد کہا جبرائیل نے کہا ابراہیم سے ابراہیم تم کو کچھ ہیلپ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے تمہاری؟ کہا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، اس سے. حسبنا اللہ نعم الوکیل. کہا ہے اس سے، بس یہ کہنا تھا. کرم پروردگار فوراً آگ کو اللہ نے حکم دیا، قرآن حکم دیا، کہا کہ بردن و سلامہ، تو ابراہیم کے لیے بالکل سلامت ہو جا. ابراہیم آگ میں ہوتے ہوئے، پورے ہوا میں ہوتے ہوئے آگ میں گئے، اس فائر میں. جیسی گئے آگ گل ہو گئی. اور جبرائیل فوراً آئے، ایک چیئر رکھی، ابراہیم کو بٹھا دیا، اس کو جنت سے لباس لا کے پہنا دیا. نمرود و شوق کہ ایسا ہوتا ہے، یہ بچہ کیسا؟ یہ نمرود کی ایک بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، ابراہیم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے لگی. یہ معجزے کو دیکھ. بہرحال اللہ پہ بھروسہ کرے تو یہ ہوتا. اف یو ٹرسٹ آن یور امام، آپ کو یہ ملے گا. دوسرا واقعہ سناؤ، وہ بھی 2-3 منٹ کا میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے. موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، وہ ظالم بادشاہ. موسیٰ اپنے لشکر کو، اپنے مسلمانوں کو جو ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، 70,000 70,000 یا 80,000 اللہ پہ بھروسہ کرے تو دیکھو کیا ملتا. اپنے لشکر کو لے کے موسیٰ فرعون سے بچا کر جا رہے تھے ایجپٹ میں. ایجپٹ کا واقعہ، مصر کا واقعہ. جا رہے تھے اور جاتے جاتے فرعون کا لشکر پیچھے ہے، اس کے بعد 1,00,000 1.5 لاکھ کی فوج، 2 لاکھ کی فوج ہے. موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے تھے. جب چلتے چلتے ایک سٹیج ایسا آیا جہاں لشکر پہنچا، میری طرف دیکھو، لشکر پہنچا، وہ سامنے دریائے نیل تھی، ریور نائل. آج بھی ایجپٹ میں ریور نائل ہے، ویری فیمس ریور نائل سامنے آ گئی. اب کیا کریں؟ پیچھے فرعون ہے، سامنے دریا ہے. میں دیکھ چکا تھا ایجپٹ، جب گیا تھا تو دریا نیل کو دیکھا، کیرو میں بھی بہتی ہے. اب کیا کرنا؟ ہر امپاسبل کو اللہ پاسبل کرتا. نصرت آتی ہے، مدد ایسی آتی. موسیٰ کے قبیلے والے، لشکر والوں نے کہا موسیٰ اب تو مر گئے، پیچھے فرعون ہے، سامنے دریا ہے، ڈوب جائیں گے.
اب ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ رہنے سے موت آ گئی. نبی کبھی موت نہیں دیتا. تو کہا اب ہم کیا کرنا؟ موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار what you want me to do now؟ انگلش میں نہیں بولا، میں بول رہا ہوں. کہا میں کیا کروں؟ اب تک دریا ہے اور پورے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور پیچھے فرعون آ رہا تیزی سے. اللہ نے کہا موسیٰ اپنی عصا جو سٹک ہے تمہارے ہاتھ میں وہ پانی میں مارو. موسیٰ نے پانی میں مارا. مارنا تھا ریور نائل ایسے ہوئی، زمین آ گئی، پانی ہٹ گیا. اس زمین کے بارے میں مولا علی سے 4000 سال کے بعد ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ یا علی تمہارے پاس سب علم ہے نا زمین سے زیادہ آسمانوں کا، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی زمین ہے جس پہ سورج ایک مرتبہ چمکا؟ سن رہے یار آپ؟ صرف سن رہے. صرف ایک مرتبہ سورج آیا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے گا. اور کس سے پوچھ رہا؟ جو سلونی کا دعویٰ کرے. علی نے مسکرا کے کہا وہ دریائے نیل کی زمین ہے. جب موسیٰ نے عصا ماری تھی زمین آئی تھی تو سورج چمکا تھا. اس کے بعد پانی بعد میں مل گیا، ختم ہو گیا. تو اب جب ایک راستہ بن گیا، پلیز غور سے سنو، ایک راستہ بن گیا، موسیٰ نے کہا چلو. تو موسیٰ کے قبیلے والے، ٹرائبز والے 12 برانچز میں بٹے ہوئے تھے. ان کی 12 ٹرائبز تھیں، 12 قبیلے تھے. انہوں نے کہا ہم ایک راستے سے سب مل کے نہیں جائیں گے، جب تم ایک راستہ بنایا تو 12 بھی بناؤ. آواز آئی موسیٰ مارتے جاؤ. عصائے موسیٰ وہ مارتے گئے، 12 راستے بنے. ارے موسیٰ کے قبیلے والوں نے بتایا نجات 12 سے ہے. نجات لینا چاہتے ہو 12 سے ملے گی. If you follow 12 imams تو تمہارے لیے نجات ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. تو موسیٰ چلے. اب میری طرف دیکھنا. موسیٰ چلے اپنے لشکر کو لے کے. سب سے آگے آگے ان کا مسلمان جو تھے وہ جا رہے تھے، لشکر والے. سب سے آخر میں نبی یہ خدا ہے. نبی خدا کبھی یہ نہیں کرے گا کہ چھوڑ کے چلا جائے، سمجھے؟ سب سے پیچھے نبی تھے. موسیٰ بھی انٹر ہو گئے ریور نائل میں. میں شارٹ کر رہا ہوں. موسیٰ بھی انٹر ہو گئے ریور نائل میں. سامنے ان کا لشکر جا رہا ہے. ادھر فرعون آ گیا. فرعون اپنے لشکر کو لے کے ریور نائل پہ پہنچا. اس نے کہا واہ یہاں تو راستہ بنا ہوا ہے، اٹس ویری ایزی، میں تو اسی راستے پہ جا کے ان کو پکڑ لوں گا. موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے، آخری آدمی تھا ان کے لشکر کا، وہ ساحل پہ آیا. سب سے لاسٹ میں موسیٰ. جیسے ہی موسیٰ نے ریور نائل کو، پورا قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا. یہ لاسٹ پرسن تھے موسیٰ جو ریور نائل کو کراس کر کے ساحل پہ پہنچے، کریک پہ پہنچے. اور ادھر پورا فرعون کا لشکر مڈل آف دی ریور میں ہے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ. کیوں کہ اب تو ہم کو نجات مل گئی. اب پلیز غور سے سننا، ہم کو تو نجات مل گئی، راستہ مل گیا. راستہ مل کے جب ملتا ہے نا تو سب دشمن بھی خوش ہو جاتا. آپ کو 12 راستے ملے. فرعون مڈل آف دی ریور میں پہنچا. موسیٰ باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تیز چلو، پانی کو حکم دیا کہ آ کے مل جاؤ. جب ہوائیں تیز چلنے لگی، پانی ریور نائل کا پانی آ کے ملنے لگا اور لشکر فرعون ڈوبنے لگا. اب فرعون کو کنفرم ہو گیا کہ موت ہے. سامنے موسیٰ کھڑے ہوئے. فرعون کو کنفرم ہو گیا کہ موت آ گئی. پانی یہاں تک آ گیا فرعون کے. جب آیا تو اس وقت فرعون کا ہوش صحیح ہوا. پلٹ کے موسیٰ کو دیکھتا ہے. نبی موسیٰ کو دیکھ کے کہتا ہے اے نبی موسیٰ، میں تمہارے اوپر ایمان لاتا ہوں، تمہارے خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اپنے خدائی چھوڑ دوں گا، مجھے بچا لو.
ایک دفعہ بولا، موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. 2 دفعہ پکارا، موسیٰ مجھے بچا لو، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. 3rd ٹائم فرعون نے کہا موسیٰ اب میں ڈوب رہا، میں تمہارے اللہ کو مان لوں گا، مجھے بچا لو. موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. پانی آیا تیز، یہ عذاب کا پانی تھا، اور فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا. جیسے ہی فرعون غرق ہوا، موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اوپر سے آواز آئی، موسیٰ فرعون نے تم کو 3 دفعہ پکارا، تم نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، جواب بھی نہیں دیا. تو موسیٰ نے کہا اللہ وہ میرا دشمن تھوڑی تھا، تیرا دشمن تھا. ارے سن رہے یار آپ، وہ میرا دشمن تھوڑی تھا، تیرا دشمن تھا. تیری محبت میں اس کو پلٹ کے نہیں دیکھ رہا تھا، صرف تیری محبت میں کہ تیرا دشمن تھا آج غرق ہو گیا. آواز آئی موسیٰ فرعون نے 3 دفعہ تمہاں کو پکارا، اگر وہ 1 دفعہ مجھے پکارتا میں بچا لیتا. نہیں سمجھا. اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ یار، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ. اس کے بعد یہ ہماری حرکتیں کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. صرف بول رہا نہیں، وہ کرم کرتا ہے. یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو روز پڑھو. میں 4 نام دیتا ہوں اللہ کے آپ کو، پھر کر کے دیکھو، پھر مجھے واٹس اپ کرنا. یا کریمو اللہ کا یہ اتنا پیارا نام ہے. 18 مرتبہ 18 ٹائمز صبح شام پڑھو یا کریم، کہ اللہ تم میرے اوپر کرم کرو. اس کا کرم ہو جائے تمہارا بیڑا پار ہے. دوسرا نام یہ قرآن میں یہ سارے نام قرآن میں، یا عزیزو یا غفار. یا عزیزو یا غفار پہ میں بڑا چیز نہیں دے رہا، اس کو بھی 18 مرتبہ بولا. تیسرا نام اللہ کا یا غفور الرحیم، یہ بھی بڑا عجیب نام ہے، یہ بھی 18 ٹائمز پڑھو. اور چوتھا جو نام ہے یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سمجھے؟ اللہ کے 2 نام ہیں یہ، رحمان اور رحیم، لیکن واسطہ کس کا ہے؟ اس کو بھی 18 مرتبہ بولنا. پلیز غور سے سنو، 100 مرتبہ بھی بول سکتے ہیں. یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سمجھے ساری دعا کی قبولیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. انا نقطۃ تحت الباء امام علی کا جملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جگہ پہ، اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو اہمیت ہے اس نقطے سے، اس اسپاٹ سے ہے، وہ ڈاؤٹ سے ہے کہ جو علی کہتا وہ میں بحق بسم اللہ. یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ تمہارے ایشوز کو دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے بسم اللہ یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن. صلوات پڑھ لے محمد والے. ایسی صلوات نہیں، بآواز بلند پڑھو. اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو یہ ہوگا. نصر من اللہ ہے و فتح قریب. فتح بہت قریب ہے، نصرت بہت قریب ہے. تم چاہو تو اللہ کی نصرت تمہیں مل سکتی، اللہ کی مدد مل سکتی. اللہ کی مدد اس سے ملتی ہے جیسے رسول کو اللہ کی مدد ملی ویسی تم کو بھی مل سکتی. آپ بولیں گے رسول کو کہاں ملی؟ کہاں نہیں ملی یہ دیکھو. خیبر میں نہیں ملی، خندق میں نہیں ملی، بدر و حنین میں نہیں ملی. جیسی نصرت اللہ کے رسول کی مدد ہوئی اسی طرح آپ کی بھی مدد ہوئی. بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے. بس میں 3 چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ مومن کی سائن آف مومن
21 साइंस है, 21 अलामात हैं मोमिन के। अल्लाह इसमें बोल रहा कि मदद नुसरत सिर्फ मोमिन की होगी, काफिर मुशरिक की नहीं होगी। और अल्लाह का शुक्र है आप सब मोमिन, जितने रिज़्वी में बैठे हुए, जितने बाहर हैं, मैं तो सबको मोमिन समझता हूँ, सब मोमिन हैं। लेकिन मोमिन की क्वालिटी बताई गई, मोमिन की सिफत बताई गई। अब हम 21 सिफात हैं, अब हम चेक करेंगे। मैं 3 ही बताऊंगा, आज 3 पूरे नहीं बता सकूंगा, मैं 3 बताऊंगा ये 3 दिन में। अगर मेरे पास नहीं है तो मुहर्रम से बेहतर कोई महीना नहीं है वो सिफात को अपने पास ला। पहली सिफत ये है मोमिन की, उसमें ये क्वालिटी रहना चाहिए, ये सिफत होना चाहिए कि जो अल्लाह की सिफत है। ये 8वें इमाम की हदीस है, 8वें इमाम इमाम अली रज़ा गरीबुल गुरबा की हदीस है। गरीबुल गुरबा का इरशाद है, मेरा मौला कहता कि मोमिन के ये 3 सिफात मोमिन में होनी चाहिए। पहली क्वालिटी जो अल्लाह की है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। गौर से सुनो, जो अल्लाह की क्वालिटी है वो तुम्हारे पास आना चाहिए। एक अल्लाह की क्वालिटी तुम्हारे पास है ना, एक। दूसरी नबियों की एक क्वालिटी आपके पास रहना। तीसरी वलियों की एक क्वालिटी आपके पास रहना। तो रावी ने कहा मौला इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्लियर करें, अल्लाह की क्वालिटी क्या है जो हमारे पास रहना। आप सुनेंगे तो हैरत होगी। इमाम कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये 8वें इमाम की हदीस है। 8वें इमाम कहते हैं कि अल्लाह की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो फॉरगिव करता है, माफ़ करता है। कितनी आसानी से सुन लिया आपने। इस पे पूरा अशरा होगा, अशरा होगा अल्लाह की इस सिफत के ऊपर। और करबला से रिलेटेड है इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह की क्वालिटी क्या है? माफ़ी की, वो बंदों को माफ़ करता। इंसाफ से बोलो, हम गुनाह करते, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, हज को नहीं जाते वाजिब होने के बाद, जो वाजिबात, पेरेंट्स के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों के साथ उनके हक़ को अदा नहीं करते, इसके बाद अल्लाह आपके रिस्क को बंद करता है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ो तो सुबह में रिस्क नहीं देता तुमको? पूछ रहा मैं, इतने खामोश क्यों है? क्या रिस्क नहीं मिलता? तुम्हारी रोटी बंद हो जाती? नहीं होती। अजीब सिफत है अल्लाह की। अरे मेरा बंदा है ना, मैं राज़िक हूं, चलो। ये नहीं करता कि मोमिन को दूंगा काफिर को नहीं दूंगा, ये कभी नहीं करता। उससे मानो या ना मानो रोजी तुमको देता है, रोटी देता है। समझ में आ रही? मैं यूथ को बोल रहा हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, ट्रस्ट ऑन योर अल्लाह, लव योर अल्लाह। आप सोचो, मुसलमान ज्यादा है या दूसरे मजहब के लोग ज्यादा है दुनिया में? मुसलमान नहीं है, मुसलमान जस्ट मोर देन 1 बिलियन है पूरी दुनिया में। लेकिन जो अल्लाह को मान रहे एक, चलो मैं सबको मिला रहा, और जो अल्लाह को नहीं मान रहे वो ज्यादा है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोलते वो ज्यादा है। कि अल्लाह ने उनको रिस्क नहीं दिया, अल्लाह ने उनको रोटी नहीं दी। ये क्वालिटी है कि अल्लाह की ये क्वालिटी आपके पास रहना कि अल्लाह सबको माफ करता। उसने अपनी जात के ऊपर रहम को वाजिब कर लिया। वो सिर्फ फॉरगिव करता, सिर्फ माफी मांगता, माफी करता कि जो बंदा आके उसको बोलता है उसको माफ कर देता। जो आके बोलता है मैं इतने गुनाह करके आई जस्ट गो एंड से प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर देता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप करते जाओ गुनाह और वो माफ करते हो। वो तो करीम है, वो तो करेगा माफ। तो ये क्वालिटी को पैदा करो आप। इतना बड़ा मजमा रिजवी कॉलेज में बैठ के मुझे सुन रहा, मेरी माँ बहनों को बोल रहा, मेरे भाइयों को बोल रहा, मेरे बच्चों को बोल रहा कि आप कितनी जल्दी अपने भाई को, अपनी बहन को, रिश्तेदारों को माफ करते, कितनी जल्दी। अल्लाह कितनी जल्दी करते हो? अगर कोई भाई तुम्हारा गरीब है तुम उसको माफ करोगे? अपनी बीवी को कितनी जल्दी माफ करते?
رشتہ داروں کو مومن کو کتنی جلدی معاف کرتے، ہم معافی نہیں کرتے. جب پیسہ آ جاتا تو نہیں کرتے معاف، ایٹیٹیوڈ آ جاتا. تو یاد رکھو جس نے دیا ہے وہ ایک لمحے میں تم سے لے لے گا. یہ کوالٹی کو پیدا کرو، یہ صفت کو پیدا کرو فارگیونیس کی. اس سے بہتر میں بولتا کوئی صفت ہی نہیں ہے. یہ پوری صفت ہمارے معصومین کی، معصومین کی. مولا نے کیا کہا تھا، بس آخری جملے، میرا وقت ہو گیا. مولا نے کیا کہا تھا اس وقت جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے؟ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جب طواف کر رہے تھے تو علی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ غلاف کعبہ کو اندر سے پکڑا ہوا ہے، کعبے کے غلاف کے اندر چلا گیا اور چیخ چیخ کے رو رہا اور بول رہا اللہ مجھے معاف کر دے. مولا کبھی جا نہیں سکتے اگر کوئی تڑپ رہا. علی کعبے میں جاتے جاتے رک گئے، طواف کرتے کرتے رک گئے، پشت پہ ہاتھ رکھا، غلاف سے باہر سے رکھ کے کہا اے اللہ کے بندے کیا بات ہے، کیوں تڑپ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا کون ہو؟ علی نے کہا میں علی ہوں. کہا مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں اب ڈر رہا کہ کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. مولا میں کیا کروں؟ امام نے کہا معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. اس نے کہا مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. علی نے بڑا سافٹلی کہا کہ تو معافی مانگ لے، جس سے سوری دل سے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. سیکنڈ ٹائم پھر اس نے وہی جملہ بولا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. تیسری مرتبہ جب علی نے بولا کہ سے سوری، اس نے کہا مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. اب علی نے اس کو پلٹ کے ہاتھ رکھ کے کہا بھائی یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا رحم اور کرم بڑا ہے؟ کیا بڑا ہے؟ اس نے کہا بس اس کا رحم اور کرم بڑا ہے. تو کہا بس جس سے سوری دل سے بول دے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. آج تو میں نے سٹارٹ کیا، ابھی 2 دن ہے، 2 دن میں اور آپ کو اسی انداز کے صفات بتاؤں گا مومن کی. اس لیے کہ نجات مومن کے لیے، یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا، نجات مومن کے لیے، ہیلپ اللہ کی مومن کے لیے آئے گی. بس اس سے معافی مانگ لو. دوستو آج شب 8 آ گئی. یہ سوچ کے گریا کرو کہ آج شب 8 ہے. 8 کو کس کا ماتم کرتے ہو؟ اس شہید کا، اس غازی کا جس کا تم علم اٹھاتے ہو. مولا عباس اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ میں چاہتا تھا کہ پوری مجلس ہی عباسی پہ پڑھوں کہ کیا پرسنالٹی ہے عباس کی، کس طرح انہوں نے اطاعت کے ساتھ مولا کے ساتھ زندگی گزاری. مولا عباس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ مولا عباس اوبیڈینٹ تھے حسین کے، اللہ کے اطاعت گزار تھے. اب جملے سنو، اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا اطاعت امام کیسے کی جاتی. عباس اس ہستی کا نام. آج تم علم اٹھاؤ گے، علم کے ساتھ ساتھ چلو گے تو یاد رکھنا، یہ دعا کرنا کہ مجھے بھی مولا عباس کا اطاعت گزار بنا دو، مجھے بھی اوبیڈینٹ بنا دو مولا عباس کا، حسین کا، اللہ کا، تو کامیابی ہے. ادروائز کچھ نہیں. دوستو عباس ایک نہیں تھی شخصیت، ساری بیویوں کے دل کی ڈھارس کا نام عباس ہے. ساری بیویوں کے دل کی ڈھارس کا نام عباس ہے. سیدانیوں کے پردے کے محافظ کا نام عباس ہے. سکینہ کے سخا کا نام عباس ہے. صرف بڑوں کا مددگار نہیں تھا، بچوں کا بھی تھا. ایسا کہ بچوں کو بھی ڈھارس تھی عباس سے کہ چچا ہے، ابھی چچا موجود ہے، ابھی چچا موجود ہے. یہ ایسا مظلوم آقا ہمارا، اتنا مظلوم. جناب عباس کی زیارت کا یہ جملہ ہے
کہ عباس تم کمال مظلومیت سے شہید ہوئے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. کمال مظلومیت کیا ہے؟ جب عباس کے شانے کٹ گئے تو یزید کی بزدل فوج سامنے سے وار کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے. مولا عباس اس ہستی کا نام ہے. 32 برس کا سن تھا، 32 ایئرس کے تھے، لیکن ایسا مجاہد، ایسا وارث علی کہ امام علی کی شبیہ تھے، امام علی کے وارث تھے شجاعت میں. علی نے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرا وارث بن کر آئے، اور عباس وارث بن کر دنیا میں آئے تھے. بچپنے سے عباس کا یہ حالت. جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. بی بی ام البنین گھبرائی ہوئی مولا کے پاس آئیں کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. وہیں پہ حسین بھی کھڑے ہوئے تھے، زینب بھی کھڑی ہوئی تھی. مولا علی نے کہا ام البنین گھبراؤ مت، حسین کے حوالے کر دو. جیسے ہی مولا حسین کی آغوش میں آئے، آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کے حسین کے چہرے کی زمین. یہی جملہ عاشورے کے دن جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے اور حسین پہنچے تو اس وقت زانو پہ سر رکھا تھا. عباس نے کہا تھا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی، جاتے جاتے بھی میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرو، لیکن غازی اتنا مجبور ہو گیا کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے. مولا اس کو صاف کر دو کہ میں آپ کی زیارت کروں. حسین کے ہاتھوں پہ عباس ہیں، آنکھوں کو کھولا، مولا حسین کی زیارت کی. وہیں پہ شہزادی زینب کھڑی ہوئی تھی، تڑپ کے رو گئے. بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی. بی بی زینب نے مولا سے کہا بابا کیا یہ ہمارا وہی بھائی ہے جس کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا ہاں بیٹا تیرا یہ وہی بھائی ہے. بس اب بی بی پلٹی حسین کی طرف، کہا ماں جائے کچھ لمحوں کے لیے میرے بھائی کو میری آغوش میں. عباس زینب کی آغوش میں آئے، ماں کی طرح پالا ہے عباس کو. جیسا اسی لیے جناب عباس شہزادی زینب کا وہ احترام کرتے تھے جیسے ماں کا احترام کرتے. جب بی بی کے سامنے جاتے تھے تو سر جھکا کے جاتے، بیٹھتے تھے سر جھکا کے، چلتے تھے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے. اطاعت کا ڈوبا ہوا آقا. عباس کو آغوش میں لیا. زینب نے میری طرف دیکھو، رو گئے، تڑپ کے رو گئے. عباس کے ماتھے کو چوما، بھائی کے حسن کو دیکھا، بھائی کی خوبصورتی کو دیکھا، بھائی کے بھرے ہوئے بازوؤں کو دیکھا. زینب کا دل اتنا ہو گیا کہ میرا کتنا حسین بھائی ہے، کتنا خوبصورت بھائی ہے. عزیزو زینب نے آہستہ سے عباس کے کانوں میں کچھ کہا. یہ کہنا تھا چند گھنٹوں کے عباس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انگڑائی لی. علی نے کہا بیٹی کیا کہہ دیا؟ تو کہا بابا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آئے تو میری طرف سے عباس کو سلام کہنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج ایسی فرصت، اسی طرح فرصت ہو. آج عباس کا ماتم ہے. عباس کی زندگی گزرنے لگی. 28 رجب کو قافلے کو لے کے چلے تو اس وقت فاطمہ نے کہا تھا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے. قافلہ کربلا پہنچا. 2 محرم ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا. اطاعت عباس دیکھو کہ کیسے اوبیڈینٹ تھے عباس. جب قافلہ پہنچ گیا 2 محرم کو، نہر کے سامنے پورا قافلہ ٹھہر گیا. ظالم یزید کے لشکر والے آئے اور آ کے کہا کہ خیموں کو اٹھاؤ. عباس موجود ہے. عباس نے تلوار نکال کے کہا کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کون ہٹا سکتا؟ عباس نے ایک لائن کو ڈرا کیا اور دشمن سے کہا کہ اس لائن کو کراس کرو گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا. عباس کا نام تھا.
مولا حسین نے جب عباس کے یہ تیور دیکھا بس مولا حسین نے کچھ نہیں کہا، شہزادی زینب کے پاس گئے اور جا کے کہا بہن تم عباس سے کہو کہ خیمے ہٹا لو۔ بی بی نے فضا کو بھیجا، کہا جا کے میرے بھائی کو بلا کر لاؤ۔ فضا نے آ کے کہا آقا شہزادی آپ کو بلا رہے۔ بس مولا عباس بی بی کا نام سنا، سر کو جھکا کے شہزادی کے خیمے میں آئے، چہرہ سرخ ہے، خیمے میں آئے اور آ کے بی بی کے سامنے سر کو جھکا کے دو زانوں بیٹھ گئے۔ کہا بی بی آپ نے بلایا؟ تو زینب نے کہا ہاں بھیا میں نے بلایا۔ بس کیا کہا زینب نے؟ کوئی بچی تقریر نہیں کی، ایک جملہ کہا عباس حسین کی خواہش ہے کہ تم خیمے ہٹا لو۔ اطاعت امام کے سامنے سر جھکا دیا، یہ ہے عباس۔ خیمے ہٹ گئے، 7ویں سے پانی بند ہوا۔ آج صبح سے حسین اور حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ آپ سن رہے میری بات، میری ماں بہنوں سے بھی بول رہا، تمہاری آغوش میں بھی بچے ہیں، ذرا کوئی رباب کے دل سے پوچھے، کوئی لیلا کے دل سے پوچھے۔ وہ منزل آئی شب عاشور، حسین کے خیمے میں عباس ہے، تلوار کو سیخل کر رہے، شارپ کر رہے، اور علی اکبر اور قاسم کھڑے ہوئے۔ بچوں کو دیکھ کے عباس کہتے ہیں بیٹا کل آدھی فوج کو میں اکیلے دیکھوں گا، کیا خواہش ہے جنگ کرنے کی، آدھی فوج کو تم لوگ دیکھنا۔ صبح ہوئی، بار بار اجازت مانگتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ اور محمد کی میتیں آئی، میں نے کتنی آسانی سے جملے بولے۔ جب بچے ذبح ہو گئے تو عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، حسین کی طرف چلے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو سفارش کے لیے لا رہے، تو تڑپ کے سکینہ سے حسین نے کہا کہ بیٹی اجازت دلا رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے، اس لیے ہر تماچے پہ سکینہ عباس کو پکارتی تھی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ سیدانیوں سے اجازت لی، ایک ایک خیمے میں گئے، بیویوں کو خدا حافظ کہا۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور جا کے سر کو جھکا کے ماں کے سامنے بیٹھ گئے، شہزادی نے پوچھا بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا بی بی میدان کی اجازت دیجئے۔ بس یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی مجھے اجازت دیجئے۔ اس وقت زینب نے کہا کہ عباس 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، تو میں نے پوچھا تھا بابا کیوں لے رہے ہو؟ تو علی نے کہا تھا بیٹی تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ اسی طرح پرساد ہو، آج غازی کی مجلس ہے، رضوی کالج سے سوکھی آنکھوں سے باہر نہیں جانا۔ جو جو حاجات ہے، جو جو دعائیں ہیں مانگ لو عباس سے، باب الحوائج۔ بس اجازت ملی، باہر آئے۔ حسین نے کہا بھیا تلوار نہیں چلانا، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا۔ جس کربلا کے لیے عباس پیدا ہوئے تھے، ارے میں نے اتنا بڑا جملہ بولا، حسین نے کہا عباس میرے بھائی تلوار نہیں چلانا، سر کو جھکا دیا، میدان میں آئے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جنگ کی روداد یہ ہے کہ کبھی پہنچ کر نہر پہ پہنچے، نیزے کی انی میں مشق سکینہ کو باندھا، نہر میں چھوڑی، اور جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی تو عباس سوچنے لگے ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ جب پانی لے کر نہر سے شیر چلا، حسین در خیمہ سے عباس کو دیکھ رہے تھے۔
کہ تیزی کے ساتھ علم بلند ہوا اور خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا. عزیزوں میں ایک جملہ بولوں گا تم سمجھنا. جب تیز آنے لگے حسین منظر دیکھ رہے, حسین کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا, اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی. نہیں سمجھے, سیدھی طرف سے بھائی جانب آ گیا, عباس کا سیدھا شانہ خطا ہو گیا. پھر علم آگے بڑھنے لگا, حسین کا چہرہ اور سرخ ہو گیا, پھر علم نے جگہ بدل دی, دوسرا شانہ بھی خطا ہو گیا. اب عباس کی ایک خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے, لیکن ہرملہ کا تیر چلا, حسین کے بچے کی پیاس ختم ہو گئی, مشق سکینہ چھٹ گئی. عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھر فوجوں میں موڑ لیا. موڑنا تھا دوستو, ساری فوج ٹوٹ پڑے عباس کے اوپر. کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, آخر میں اتنا بڑا گرز آیا سر کے اوپر کہ علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا. کہا آقا میرا آخری سلام قبول کیجیے.